بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جو بقیہ سوالات ہیں آگا خدمت میں پیش کرتے ہیں. آگا اجازت ہے؟ بسم اللہ. السلام علیکم جاوید سر اینڈ مولانا صاحب. علیکم السلام. میں اختر بھوپال سے. میرا پہلا سوال ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں نمازیں الگ الگ پڑھیں پر ہم لوگ ملا کر پڑھتے ہیں جیسے ظہر اور عصر کی نماز، ایسا کیوں؟ اول تو امام حسین علیہ السلام نے نماز خوف پڑھی تھی جی. وہ نماز ظہر اور عصر نہیں تھی. مرحوم حر حملی نے وسائل میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جنگ میں نماز کا طریقہ اور ہوتا ہے اور امن کے زمانے میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان کا طریقہ اور ہوتا ہے، سفر میں نماز کا طریقہ اور ہوتا ہے. لہذا سفر، حضر اور جنگ تینوں نمازیں الگ الگ انداز سے پڑھی جاتی ہیں. میرا دوسرا سوال ہے کہ امام معصوم نے حسینیہ امام بارگاہ نہیں بنوائی تو ہم کیوں بنواتے ہیں؟ جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کو، جناب ام سلمہ کو پیغمبر نے خاک کربلا دی تھی. کہا کہ جب یہ جو اس میں سے خون ابلنے لگے تو سمجھ لینا. تو معلوم خاک کربلا بہت دور مدینے سے مدینے میں لا کے پیغمبر نے دی تھی، کربلا کی خاک مدینے میں. لہذا اظہار عزا کے لیے اگر اہل بیت علیہ السلام کو موقع مل گیا ہوتا اور نہ بنایا ہوتا عزا خانہ تو اعتراض کر سکتے. انہیں موقع ہی نہیں ملا، جینے کا موقع نہیں ملا تو عزا خانہ کہاں سے بناتے. اسی لیے اپنے گھروں میں وہ مجلسیں کرتے تھے. شبیب شاکری نے امام رضا کے بیت الشرف میں سنا اور بہت سے ایسے ائمہ نے اپنے گھروں میں مجلسیں کی ہیں. چونکہ وہ اپنے گھر میں کر رہے تھے، ہم اپنے گھروں میں بھی کرتے ہیں اور عوامی فائدے کے خاطر عزا خانے کی تعمیر کر رہے ہیں. اس کی تاریخ تو شام میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے رکھی کہ جب رہائی کا حکم ملا ہے تو آپ نے دربار یزید میں اور قصر یزید میں عزا خانے کا انعقاد کیا ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میں اپنے شوہر سے بہت پریشان ہوں، وہ میرے اوپر بالکل دھیان نہیں دیتے. چھوٹی سی غلطی پہ ہوتی ہے تو مجھے بہت دنوں تک بات نہیں کرتے اور میرا کہنا بھی نہیں سنتے. میاں بیوی کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، کتابیں ون کے اندر موجود ہیں. لہٰذا میاں بیوی کے حقوق والی کتابوں کو یہ منگا کر کے دونوں پڑھیں تاکہ ہو سکتا ہے ان سے بھی کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہوں اور اگر ان سے ہو رہی ہیں تو وہ برطرف کریں، ان سے ہو رہی ہیں تو یہ برطرف کریں. بہت بہت شکریہ آغا. کیا اگر عید جمعے کے روز ہے تو عید اور جمعہ ایک ہی روز ہوں گے؟ عید کی نماز بھی قبل الزوال ہے اور نماز جمعہ بعد الزوال ہے. اگر دونوں میں مومنین آ جائیں تو نماز ہو سکتی ہے عید کی بھی اور جمعے کی بھی. عموماً لوگ چونکہ ایک مرتبہ عید میں شرکت کر لیتے ہیں لہذا جمعے کی نماز نہیں ہوتی. مگر امام عصر جب تشریف لائیں گے تو دونوں نمازیں ہوں گی چونکہ واجب ہو چکی ہوگی. سلام. علیکم السلام. زبان اور جسم کے ساتھ لوگوں سے گل مل جاؤ لیکن اپنے دلوں اور اعمال کے ذریعے ان سے جدا ہو جاؤ. حضرت علی سلام اللہ علیہ، جاوید بھائی اور مولانا صاحب السلام علیکم. مولانا صاحب برائے مہربانی مولا کے اس قول کی وضاحت فرمائیں. مراد آباد سے سوال ہے. انسان جو ہے وہ عمل کے اعتبار سے دوسرے سے الگ ہوگا. یوں اجتماعی زندگی میں آپ دیکھ لیجیے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ ہے لیکن بے اعتبار عقیدہ وہ الگ ہے. تو عمل ہو سکتا ہے کہ اس کے اعتبار سے ہمارے لیے وقت افطار نہ ہو اور اس کے لیے وقت افطار ہو گیا ہو. تو ممکن ہے کہ مولا کی مراد یہ ہو کہ تم اپنے عمل سے الگ ہونا، یوں اپنی رفتار اس کے ساتھ ایسی نہ رکھنا جس کے اندر بدخلقی کا اظہار ہو رہا ہو. شکریہ. میرا نام مرضیہ جعفر ہے، نئی دہلی سے. میرا سوال کہ امام حسن علیہ السلام کی بیٹے کو امامت کیوں نہیں ملی؟ ابھی تو جواب میں نے دیا ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو جناب یعقوب اور جناب اسماعیل کو اللہ نے نبی بنایا لیکن جناب یوسف کی اولاد کو نبی نہیں بنایا. اسی طرح سے ہمارے بہت سے ائمہ ہیں، خود ہمارے چوتھے امام کی بہت سی اولادیں ہیں. حسین اصغر ہیں، جناب زید شہید ہیں، لیکن کسی کو امام اللہ نے نہیں بنایا، پانچویں امام کو بنایا. اللہ کے فیصلے کو کیوں سے کیسے حل کیا جا سکتا ہے بھائی؟ کیوں 7 آسمان بنائے ہیں، کیوں 7 زمین بنائی ہے، کیوں 40 جو ہے وہ گز کا زنجیر جہنم میں رکھا ہے؟
اللہ کے فیصلوں کو کیوں سے ہم نہیں سمجھا سکتے؟ السلام علیکم. علیکم السلام. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ایک لڑکی کو اگر سسرال والے ماں باپ کے ساتھ رہنے میں کسی قسم کی پریشانی درپیش ہے تو کیا وہ اپنے شوہر سے اپنا گھر کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور اس پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ لڑکی کے رائٹس میں آتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر رائٹس میں آتا ہے اور شوہر دینے سے انکار کرے تو کیا وہ خود اپنے لیے کوئی فیصلہ لینے کی مستحق ہے؟ ایک سوال اور کہ اگر یہ لڑکی کا رائٹ ہے پر لڑکے کے ماں باپ لڑکے کو اجازت نہیں دیتے تو اس مسئلے میں کیا کیا جائے گا؟ دیکھیے، لڑکے کی مالی حیثیت کو دیکھنا چاہیے. اگر لڑکے کی مالی حیثیت ایسی ہے تو اسے اپنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی کے لیے گھر الگ کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ آج کل کچھ مولوی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دعا وغیرہ کچھ کتابوں میں لکھے ہیں جیسے وظائف الابرار وغیرہ میں، اور دعا سے پہلے ان کے مقدمے لکھے ہوتے ہیں کہ اس دعا کے پڑھنے سے یہ فائدہ ہے. کچھ بڑے مولانا کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے. اب عوام تو وظائف الابرار کو بہت ہی معتبر مانتے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ مقدمات پر بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، وظائف الابرار کسی چھوٹے موٹے انسان کا مرتب کردہ نہیں ہے. حافظ مولانا فرمان علی صاحب ممتاز اللہ فاضل تھے اور 100 سال ہو گئے ہیں. جید عالم دین تھے. 6 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا. لہٰذا اس کے اندر انہوں نے اگر سورہ دہر کے فضائل لکھے، سورہ یاسین کے فضائل لکھے، دعائے مشلول کے فضائل لکھے تو مستند کتابوں سے لکھے ہیں. یہ نہیں ہے کہ فقط یوں ہی قلم برداشتہ انہوں نے کسی چیز کو لکھا ہو. لہذا اگر کسی شخص نے وظائف الابرار جیسی کتاب پر کوئی اعتراض کیا ہے تو ممکن ہے کہ انہوں نے غلط سمجھا ہو، مگر کوئی بھی اگر صحیح طور سے وہ مبلغ ہوگا تو وظائف الابرار کی نفی نہیں کرے گا. السلام علیکم. علیکم السلام. ایام اضحیٰ کے دوران پورے کالے لباس میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ظفر حسین سینتھل بریلی سے سوال کر رہے ہیں. بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی مذاقہ نہیں ہے. السلام علیکم جاوید بھائی و مولانا صاحب. علیکم السلام. محرم کی مجالس میں جو جلوس نکلتے ہیں اس جلوس کی مجلس میں والدین یا کسی مومنین مرحوم کو سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ایسی بات تو نہیں ہے. مہربانی کر کے اس کا جواب دیجیے، بہت مہربانی ہوگی. دہلی سے سوال ہے. ہر شخص اپنے علاقے کے رسومات کے مطابق عمل کرے. اگر ان کے علاقوں میں نہیں پڑھا جاتا تو نیا کام بنا کر کے شروع نہ کریں. جن علاقوں میں پڑھا جاتا ہے وہاں پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. After salam, my question is that on which sajda or Hussein or anything else is written, then is it؟ یہ میں ترجمہ کر دوں کہ یہ اگر کسی سجدگاہ پہ پنجتن کے نام یا معصومین کا نام ہے یا اللہ کا نام ہے تو کیا اس پہ سجدہ ہو سکتا ہے؟ بتا تو چکا ہوں اس کے پہلے بھی کہ جن سجدگاہوں پر اہل بیت کے نام ہیں وہ مرکز فقاہت یعنی قم اور نجف سے آ رہی ہیں سجدگاہیں، اس پر سجدہ کرنے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. یہ صادق علی جعفری ننوتا سہارنپور سے سوال کر رہے تھے. ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم آغا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. ہم واٹر گیم وغیرہ بارہ مولہ کے رہنے والے ہیں. یہاں ایک جمعہ قائم تھا پچھلے 14 سال سے. تقریباً اب 2 سال پہلے ایک گروپ نے دوسرا جمعہ سٹارٹ کیا ہے. اس گاؤں کی آبادی 200 مکان ہے اور آس پاس شیعہ بستی بھی نہیں ہے اور 5 کلومیٹر تک جمعہ بھی نہیں ہو سکتا. اور 14 سال سے حجت الاسلام مولانا شبیر صوفی صاحب قبلہ نماز جمعہ پڑھاتے ہیں. آپ واضح کریں کہ اب دوسرا جمعہ صحیح یا نہیں؟ پہلا جمعہ 14 سال سے ہو رہا ہے. مہربانی ہوگی اگر اس کا جواب دیں. اس کا بھی جواب دیا جا چکا ہے کہ جو پیمانہ رکھا گیا ہے 2 نماز جمعہ کے درمیان میں تقریباً 5.25 کلومیٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے. 5.5 کلومیٹر 5.25 کلومیٹر. اگر یہ فاصلہ نہیں ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی. لہٰذا ایسے مسائل کو مقامی علماء سے رجوع کریں اور صدق دل کے ساتھ ایسا کریں کہ ثواب حاصل ہو. جھگڑا کرنے سے کیا فائدہ؟ اور اگر ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو بنیت نماز جمعہ وہاں پر نہ پڑھا جائے. جیسے بہت سی جگہوں کے اوپر مسجد ہے
اور وہاں کے اوپر خطیب جاتا ہے اور جانے کے بعد سے ایک خطبہ موعظے کے طور پر کر دیتا ہے، پھر ظہرین پڑھا دیتا ہے سورہ جمعہ کے ساتھ، سورہ منافقون کے ساتھ، تو اختلاف بھی نہیں ہوتا، لوگوں کی تشنگی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ شکریہ مولانا صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم جن کی تقلید میں ہیں ان کا فتویٰ ماننا چاہیے یا دوسرے مرجع کی تقلید کا؟ اسی مرجع کی تقلید کا، اسی مرجع کا فتویٰ ماننا چاہیے جس کی تقلید کی جا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ جس طرح ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی 2 رکعت نماز زیارت امام حسین پڑھتے ہیں، اسی طرح 13 معصومین کی نماز زیارت سب کے نام سے 2 رکعت الگ پڑھتے ہیں، اور نماز زیارت حضرت عباس اور جناب زینب سلام اللہ علیہ پڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ بتائیں کہ ہم سے انجانے میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے؟ اگر صحیح ہے تو یہ بتائیے کہ کربلا میں مولا کے صحابیوں کے نام لے کر نماز زیارت پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ حضرت امام آخر الزمان علیہ السلام کا نام اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہے۔ اگر معصومین نے بعض زیارتوں کے لیے نماز بیان فرمائی ہے، جن زیارتوں میں امام نے نماز کی تاکید فرمائی ہے، مثلا زیارت وارثہ ہے، نماز زیارت عاشورہ ہے، کچھ ایسی زیارتیں ہیں جس میں نماز نہیں ہے، مثلا زیارت امین اللہ ہے، تو جن زیارتوں میں نماز نہیں معصور ہے، معصوم کی طرف سے نہیں بیان کی گئی، اس میں نہ پڑھیں، اور جس میں بیان کی گئی ہے اس میں پڑھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام ناہدہ نقوی ہے، میں لکھنؤ سے ہوں۔ میرا سوال ہے، میرا بھائی ہے، وہ نہ ہی نماز پڑھتا ہے نہ ہی اللہ میں یقین رکھتا ہے، امی پاپا بھائی بہن سب سے بدتمیزی کرتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بات معقول ہے، اگر کوئی بچہ اللہ کو نہیں مانتا تو بھائی نہ ماننا اس کے لیے اس کی یہ معنی نہیں کہ وہ بالکل بے دین ہو گیا ہے، اس کی دلیلوں کو سننا چاہیے اور کسی ایسے کے پاس لے جائیں جو اس کی دلیلوں کا معقول جواب دے۔ اسی لیے ہمارے ہاں توحید کو تقلید کے طور پر نہیں بتایا گیا، اصول دین تقلیدی نہیں ہے، تحقیقی ہے۔ اگر کوئی بچہ کہہ رہا کہ ہم رسول کو معصوم نہیں مانتے تو آپ اسے ثابت کیجئے کہ رسول اللہ معصوم ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ قادر ہے، اصول دین تحقیقی ہے۔ اگر وہ نہیں مانتا تو اس کو برا ماننے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو ایسے لٹریچر فراہم کریں کہ تاکہ اس کے ذہن میں جو سوالات ہیں اصول دین سے متعلق وہ خود بخود حل ہو جائیں۔ جب حل ہو جائے گا تو انسان مان لے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ کہ ہم اپنے گناہوں پر کیسے روک لگائیں، اس کا کوئی عمل بتا دیجئے۔ اب دیکھیے گناہوں پر بہرحال خدا سے دعا کرنی چاہیے، اور جو گناہ ہو جائیں اس پر استغفار کرنا چاہیے، اور اشجع الناس من غلب ہوا، ہمیشہ خواہشات گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر آدمی اپنے خواہشات پر قابو پا جائے تو پھر گناہ سے بچ جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نشاور حسین، مظفر نگر، لیڈیز پیریڈ کی حالت میں مجلس کر سکتی ہیں اور زیارت پڑھ سکتی ہیں؟ سب کچھ کر سکتی ہیں بشرطے کہ نماز اگر اس زیارت میں ہے نماز نہ پڑھیں، خود زیارت پڑھ لیں، کوئی مذاق نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام اختر ساہا ہے، میں ویسٹ بنگال کا رہنے والا ہوں۔ جناب میرا سوال ہے، کیا پیر کے مزار پر یا کسی کی درگاہ پر جانا صحیح ہے یا ماتھا ٹیکنا جائز ہے؟ دیکھیے ہمیشہ مزارات کے اوپر ان کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جایا جا سکتا ہے، جیسے عمومی قبروں پر جاتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے جا سکتے ہیں، لیکن معصوم کے علاوہ کسی دوسرے کو اس منزل اور مرتبے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ السلام۔ میرا نام مسکان خاتون ہے، میں اپنے ایک ماما کو نمازی بنانا چاہتی ہوں، تو میں ایسا کیا وظیفہ یا عمل کروں جس سے کہ میرے ماما نمازی ہو جائیں؟ بظاہر ہے اگر ان کو اہمیت نماز اور نماز چھوڑنے کا عذاب انہیں بتایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کے دل میں وہ موعظہ اور وہ عذاب باعث بن جائے کہ وہ نمازی بن جائے انشاءاللہ۔ ہمارے یہاں کے مولانا نے پورے محرم کے مہینے میں کالے کپڑے پہننے کے لیے منع کیا ہے اور کالے کلر کا جھنڈا لگانے کے لیے بھی منع کیا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہم ان کی صرف بات کے اوپر یقین نہیں کر سکتے
کہ کوئی عالم اگر ہے تو نہ تو کالے کپڑے سے روکے گا نہ کالے پرچم سے روکے گا. اگر انہوں نے نام بتایا ہوتا تو پھر ون کے ذریعے سے ان عالم دین تک ایک پیغام میں امر بالمعروف پہنچا دیا جاتا کہ بھائی توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے کہ سیاہ کپڑا پہن کر ایام اعضاء میں اور اہل بیت کے غم میں کوئی مضائقہ نہیں رکھتا. بہرحال عالم دین کے اوپر مراجع اعظام ہیں، ان کا فتویٰ بہرحال غالب ہے، اور اگر ان تک بات پہنچ جائے ہم سب کی تو ان عالم دین کا اگر نام نہیں بھی یہ بتا رہی ہیں تو توضیح المسائل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کالا کپڑا پہننا ایام اعضاء میں اور غم اہل بیت میں جائز ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I got married in 2013. Our married life was not good from the very first day, but my parents said everything will change. You should give some time so that things will normalize. But unfortunately, things got even worse. He started putting allegations on me, so I left that place and came back to my parental home. Now he's saying that I am a prostitute. Allah, astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh, and all bad things. This is hurting my soul and I can't see my parents crying every day. Please guide me, what can I do? ترجمہ کر دوں میں کر رہی کہ ان کی شادی 2013 میں ہوئی تھی اور ان کے پہلے دن سے ہی جو اختلاف شروع ہو گیا شوہر سے، اور یہ اپنے میکے آ گئی ہیں اور ان کے شوہر ان پہ غلط الزام لگاتے ہیں، اور جو لفظ انہوں نے استعمال کیا اس کا ترجمہ بھی میں نہیں کروں گا جو شوہر استعمال کر رہے ہیں. یہ کیا کریں؟ اگر اختلافات بڑھ گئے ہیں اور 8 سال ہو رہے ہیں تقریباً، تو بہتر یہی ہے کہ رفع اختلاف کے لیے طلاق لے لیں. اللہ نے طلاق کا ایک راستہ رکھا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I'm writing from Srinagar, Kashmir. I have a question about Shia youths who keep long beard and hair with juda like a Sikh or women in looking like Jews. یہ ان کا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں نوجوان وہ بڑے بڑے بال رکھ کے جوڑا بناتے ہیں اور بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ داڑھیوں کے لیے بھی حکم ہے اور بال کے لیے بھی حکم ہے کہ داڑھی ایک مٹھی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. جی. اور جب بہرحال جوان کو اپنے شکل کو بہتر شکل بنانا چاہیے، اتنی بڑی داڑھی نہ ہو اور ایسے بال نہ ہوں، بلکہ ایک مناسب شکل جو ہے اور یہ شباہت نہیں ہونی چاہیے یہود و نصارہ سے. اگر کوئی شخص شباہت رکھتا ہے یہود و نصارہ سے تو بس پرہیز کرے، بچے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے اگر لڑکی کی ایج 1-2 سال بڑی ہے لڑکے سے تو کیا شادی ہو سکتی ہے؟ ایسا کہیں شریعت میں ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ شادی کرنے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، شادی ہو سکتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کیا ہم مجلس میں مٹھائی ٹافی نیاز کے طور پر بانٹ سکتے ہیں؟ اب بڑھتی ہی ہے، بانٹنے کی کیا بات ہے، بڑھتی ہی رہتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک محرم کی نماز آیات کی قضا کیسے شمار کریں اور پھر کس طرح ادا کریں؟ شکریہ. خدا حافظ. التباں سے دعا. وجا پیٹ گجرات سے سوال ہے. یعنی نماز آیات جیسے نماز ظہرین وغیرہ آدمی سے قضا ہوتی ہے، جی، اس کو قضا کرتا اسی طرح سے وضو ہونا چاہیے، جی، لباس کو پاک ہونا چاہیے، روبہ قبلہ ہونا چاہیے، جی، اور نماز آیات کو بنیت قضا پڑھیں کہ میں نماز آیات پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، قضا واجب قربتاً اللہ، اور جو لباس وغیرہ کے حکم ہے وہ اس کے اندر بھی رعایت کی جائے گی اور نماز کافی ہوگی. ناظرین کرام، ایک ریکویسٹ ہے آپ تمام ناظرین سے کہ سوالات بھیجیے. سوالات جامع ہوں لیکن مختصر ہوں، زیادہ وقت نہ لیں اور اس سوال کو ریپیٹ نہ کرتے رہیں تاکہ وقت بچے تو دوسرے سوالات جو رہ جاتے ہیں ان کے لیے وقت ہم نکال سکیں. زیادہ سے زیادہ سوالات ہم لیں تاکہ علماء کرام اس کا جواب دے سکیں. ایک سوال ہوتا ہے اس میں بار بار وہی بات ریپیٹ ہوتی رہتی ہے اور کافی وقت لگ جاتا ہے. تو آپ سے التماس ہے، گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ سوال مختصر کیجیے، جامع ہو لیکن مختصر ہو، کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ اپنے خیالات کو اور اپنے سوالات کو جو ہے آپ نشر کیجیے، بھیجیے یہاں تک، تو یہ بہت آپ کی مہربانی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک زمانے کے بعد پھر التماس کر رہا ہوں کہ جب آپ کا فون لگ جائے برائے مہربانی پیچھے کے ڈسٹربنس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے، ٹی وی کو میوٹ کرنے کی کوشش کیجیے، ڈسٹربنس نہ ہو تو سوالات صحیح سمجھ میں آتے ہیں. بہت سے سوالات جو رد ہوتے ہیں اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے، ٹیکنیکل ریزن ہے کہ سوال سمجھ میں آتے نہیں ہیں. آپ نے کچھ سوال کیا ہو، میری سمجھ میں کچھ آیا ہو، میں یہاں کچھ بیان کروں اور علماء کچھ اور جواب دیں،
تو اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ گزارش آپ اپنے ذہن میں رکھیے. تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اگلا جو ایپیسوڈ ہوگا جمعے کا انشاءاللہ یہ شاعر حسینی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے. آپ کے سوالات کافی حد تک ہم تک پہنچ چکے ہیں. اس کے باوجود اگر آپ کے کچھ شکوک و شبہات مراسم عزاداری کے سلسلے میں، شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں یا معلومات آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جلد از جلد آپ سوالات بھیجیے تاکہ ہم اس کو اگلے ایپیسوڈ میں شامل کر سکیں. میں آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے حجت الاسلام کا مشکور ہوں کہ تشریف لائے اور سوالات کے جوابات دیے. میں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اسی طرح سے بلکہ اور بہتر طور سے ہم خدمت کر سکیں گے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.